جی تجدید وفا خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو کہ جاری ہے سنو ایف ایم 89.4 سے. میرا نام بشرا اقبال حسین ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ضیاء الدین نعیم اور نوید ظفر صاحب، اور بات کر رہے ہیں قرارداد پاکستان کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس میں دو تاریخیں جو کہ 2 سال میں کہوں گی مسلمانوں کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. پہلا جو ہے وہ الہ آباد میں ہونے والا جلسہ تھا 1930 کا، جس میں پہلی بار علامہ محمد اقبال نے ایک تصور پیش کر دیا. برصغیر میں رہنے والے مسلمان علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی الگ پہچان اپنے وطن کو بنا سکتے ہیں، جہاں پر وہ اسلامک جو ان کے قوانین ہیں، جو شریعہ کا سسٹم ہے، اس کو رائج کر سکتے ہیں، اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. 1930 سے 1940 تک علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ قائم کیا، جو کہ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ تھے برصغیر کی صورتحال سے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہندو مسلمس کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، فریڈم چاہتے تھے. لیکن 1930 کے بعد علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے درمیان میں خط و خطابت ہوئی، اور کنونس ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے ولایت سے واپس آئیں اور یہاں آ کر لیڈ کریں پاکستان موومنٹ کو، جو کہ ابھی تک پاکستان موومنٹ نہیں تھی، صرف آزادی کی ایک اسٹرگل تھی. کیا اس کا کیا صورتحال ہے؟ دو ایسے اکابرین جو کہ ولایت میں پڑے ہیں، انہوں نے کیا ایسا سوچا اور کس طرح سے کنونس کیا ہوگا ان کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال؟ اس میں ہم کو ایک تو چیز یہی دکھائی دیتی ہے کہ جو پرسپیکٹو جتنا زیادہ وسیع ہو آدمی کا، تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ بعض فیصلے وہ لے سکے. تو جیسے ہمارے نوید ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ علامہ اقبال صاحب بھی چونکہ باہر رہے اور ان کی نظر بھی اسی حساب سے اور قانون کی تعلیم دونوں میں قانون کی تعلیم انہوں نے بھی حاصل کی، اور قائد اعظم نے بھی، ان کے ساتھ بھی یہی صورت ہوئی. تو ان کو جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ بنانے میں، اور جو کچھ نظر آ رہا تھا کہ کیا پیش آنے والا ہے، اس بارے میں فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی رہی. جبکہ جو لوگ ہندوستان ہی کے ماحول میں موجود تھے تو وہ اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے. اسی لیے پھر وہ علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے جلسے میں اس کا گویا خیال کا اظہار بھی کیا، اور پھر مصر ہوئے اور قائد اعظم کی شخصیت کو وہ بڑے بہتر انداز میں جج کر سکتے تھے کہ یہ واحد وہ لیڈر ہیں جو اس پورے کارواں کو لے کر چل سکتے ہیں. جیسے نوید ظفر صاحب نے کہا کہ ایک قومی سطح کے لیڈر، ایک ایسا شخص جس کو کہ جو ایکسیپٹیبل ہو اکراس دا کنٹری سب کے لیے. بالکل بالکل. اور دیکھیے اسی کا ہم دیکھتے ہیں ان کی جو عبقری نگاہ ہے علامہ اقبال کی، کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو ہمارے قائد اعظم ہیں وہ انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے. جی 1940 والی تقریر 2 گھنٹے پر مشتمل ہے اور انگریزی میں ہے. اچھا، اس میں اب دیکھیے کہ وہ پورے کے پورا جو مجمع ہے ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو انگریزی سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کی تقریر کو پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ سنا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. تو یہ اس جذبے کی نشاندہی اور اس جذبے کا اثر تھا کہ جس کی بنیاد پہ یہ سارا کارواں آگے بڑھا اور پاکستان تشکیل پایا. اچھا نوید ظفر صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال نظر آتی ہے اس میں. قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی بھی فریڈم موومنٹ میں اسٹرگل ہے، جتنی کاوشیں ہیں، کہیں انہوں نے قانون کو توڑا نہیں. جو کچھ بھی کیا، جو انہوں نے بات کہی، کبھی آپ کو کوئی ایسا بیان نہیں ملے گا جو کہ رائج الوقت جو اس وقت قائم تھا اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے درست نشاندہی کی ہے. کسی بھی معاشرے میں پہلے شخصیت کا ایکسیپٹیبل قابل قبول ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر شخصیت قابل قبول ہو تو اس کی کہی ہوئی بات بھی قبول کی جاتی ہے. ابھی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ قانون کے طالب علم ہونے کی وجہ سے اگر وہ اسی کو وائلیٹ کرتے تو ان کی پرسنالٹی میں تضاد نظر آتا کہ وہ قانون کی بات بھی کرتے ہیں اور قانون کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے کہ شخصیت کے طور پہ اگر آپ پہلے ایکسیپٹ ہو جائیں کسی معاشرے میں، کسی کمیونٹی میں، تو پھر آپ کی بات زیادہ آسانی سے ایکسیپٹ کی جاتی ہے. پھر آپ پہ ٹرسٹ کا، اعتماد کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے. اور ان شخصیات نے یقینی طور پہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کر رہے تھے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ کس طرف جا رہے ہیں. اور جیسے قائد اعظم کی آپ نے بات کی،
قانون جو ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بڑی آبجیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ سچویشن کو بڑی آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں، لاجیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، منطق کے ساتھ دیکھتے جبکہ ہیں. نارمل جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ذات سامنے رہتی ہے. تو جس کی تربیت آبجیکٹیو لیول پہ ہوئی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے بہتر لیڈر پروو ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا جو اکابرین کا ایک ایسا سنہرا دور تھا جس میں تمام بڑی شخصیات ایک دوسرے کو نہ صرف سمجھ سکیں اور بلکہ انہوں نے تعاون کیا، وہ راہ ہموار کی جس کے نتیجے میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی. قرارداد پاکستان پیش کرنا اور اس کے بعد نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.